بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صدقۃ الفطر یعنی فطرے کے واجب کرنے کا مقصد، حکمت، فضیلت، فائدہ اور اس کے ضروری مسائل کو بیان کریں گے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے، صدقۃ الفطر کس کو دے سکتے ہیں، ان ضروری مسائل کا بیان ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی حکمت، لوجک، فلسفہ، مقصد، فضیلت، فائدہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے اللہ کی بارگاہ میں روزوں کے قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر سے روزے کی کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1609 کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے لغو کلام، بیہودہ بات، نامناسب گفتگو اور فضول مصروفیات کی وجہ سے جو روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ دوسرا مقصد وطعمۃ للمساکین، معاشرے اور سوسائٹی میں جو غریب اور ضرورت مند طبقہ ہے اس کے لیے عید کے دن کھانے کا انتظام ہو سکے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ صدقۃ الفطر کے مقاصد، حکمت، فوائد اور لوجک کا بیان ہوا۔ اب آئیے صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے۔ ہر اس عاقل بالغ شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا عید کی نماز سے پہلے واجب ہے، جو صدقۃ الفطر کے نصاب کا مالک ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میں صدقۃ الفطر کے نصاب کا مالک ہوں یا نہیں ہوں، جس کی آسان سی شکل اور صورت یہ ہے کہ کاپی میں 5 چیزیں لکھیے۔ نمبر 1 پر سونا، نمبر 2 پر چاندی، نمبر 3 پر مال تجارت یعنی وہ چیز، وہ سامان، وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت ہو، نمبر 4 پر روپیہ پیسہ، نمبر 5 پر ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ سامان ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ چیزیں جو پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی گھروں میں پڑی رہتی ہیں، جیسے فالتو مشینیں، فالتو فرنیچر وغیرہ، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ کسی کے 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہے، دوسرا خالی پڑا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں آتی ہے، دوسری گاڑی کھڑی رہتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح تانبے پیتل کے برتن جو استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کو لکھنے کے بعد اور اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو ان میں سے جتنی چیزیں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، ان کو لکھ کر ہر چیز کے آگے اس کی موجودہ قیمت، ویلیو ڈال دیجئے، پھر نیچے ٹوٹل جوڑ کر دیکھیے کل قیمت کتنی بیٹھ رہی ہے۔ اگر ٹوٹل قیمت 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر بیٹھ رہی ہو تو آپ فطرے کے نصاب کے مالک ہیں۔ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل 45 سے 50 ہزار کے درمیان بیٹھ رہی ہے۔ ہر جگہ قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے، بازار میں معلوم کر لی جائے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، تو اب یہ جانیے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے، فطرہ کتنا واجب ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گیہوں سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو گیہوں سے صدقۃ الفطر کی مقدار آدھا صاع ہے، یعنی 1 کلو 74 گرام 640 ملی گرام۔ احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں یا ان کی بازار میں جو قیمت ہو وہ ادا کر دی جائے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بہت مال عطا کیا ہے، لکھپتی اور کروڑ پتی ہیں، ان کو کھجور، جو اور کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، فطرے کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ کھجور، جو اور کشمش سے صدقۃ الفطر کی مقدار 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام
ہے احتیاطاً 3.5 کلو یا ان کی موجودہ قیمت ادا کر دی جائے، لیکن اگر یہ لوگ گیہوں سے ادا کرنا چاہیں تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہیں تو رمضان میں ادا کرنا بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔